چیزیں جس کا انہوں نے ذکر کیا یہ عروج پر پہنچ چکی ہیں. دوسرا آپ لوگ کہتے ہیں جی ہم اس ادارے سے تصادم کریں گے. اب آپ نے چیف جسٹس صاحب کے بیٹے کا ایک قصہ چھیڑ دیا اور اس کے اوپر آپ دھڑا دھڑ جو ہے وہ بولے چلے جا رہے ہیں. چیف جسٹس نے آج یہ کہا ہے آسمان گر جائے نا تو بھی انصاف کرنا ہوگا اور ہوتا رہے گا. پہلے میں عمران خان صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں. پاکستانی سیاست کا سب سے بڑا گند اور سب سے بڑا وہ میں سمجھوں سیاستدانوں کے جو ماتھے پہ کلنک کا ٹیکا ہے شیخ رشید, وہ ان کو مبارک ہو. اور جو انہوں نے تقریر وہاں پہ فرمائی ہے میرا خیال میں اس کی میں شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. یہی وہ لوگ ہیں جو پاکستان کا برا چہرہ پوری دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اور ان دونوں سیاستدانوں سے یہ کہوں گا, آپ عمران خان صاحب بے شک تبدیلی کی بات کرتے, تمام چلے ہوئے کارتوس تمام سیاسی جماعتوں کا جو کچرا تھا آپ نے اٹھا لیا, آپ نے ان کو مبارک ہو. تو سو میرا خیال میں کہ یہ تو فلائٹ ابھی چلی نہیں تھی. پہلے میں نے پڑھا کرتا تھا کہیں فرسٹ فلائٹ, تو میرے خیال میں خان صاحب تو ابھی چلے ہی نہیں تھے تو ان کے پر کٹ گئے ہیں. تو ان کو یہ ساری مبارکیں ہوں. اور جو ان کی ناکامی وہاں پہ پنڈی میں ہوئی ہے, ابھی میری بہن آپ کے پاس بیٹھی کہہ رہی تھی کہ مکمکا, ہاں ہم آپ کے ساتھ بھی مکمکا کرنا چاہتے ہیں جمہوریت کے لیے, پاکستان کے لیے, عوام کے لیے. ہم نہیں چاہتے کہ آپ پرویز مشرف کا جس طرح آپ نے ریفرینڈم میں ساتھ دیا, ایچکنے سلوائی اس کے لیے وزیر اعظم بننا چاہتے تھے. خدارہ اداروں کے پیچھے چھپ کر سیاست مت کریں. الیکشن آ رہا ہے, الیکشن میں پتہ چل جائے گا کون کتنے پانی میں, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اگر آپ نے الیکشن ہونے دیے نا اس تصادم کے نتیجے میں, الیکشن مجھے تو لگتا ہے اللہ معاف کرے کہ الیکشن شاید ہونے والے ہی نہیں ہیں. جاسمین انارو پر کون آئے ہیں اتنے بڑے الزام لگانے والے, آپ اپنے ٹرم میں بولیے گا, آپ اپنی ٹرم میں بات کیجیے گا, میں آپ سے زیادہ اونچی بولتا ہوں. نہیں یہاں اونچے بولنے کا آپ اگر بات کریں گے تو میں جواب تو دوں گی نا آپ ٹرم کو. میں بات کیجیے گا. اونچے بولنے بسرا صاحب آپ فرمائیں, آپ اپنی بات ختم کریں تاکہ ہم ڈسکشن کو آگے لے جا سکیں. جی انہیں کہیں صبر کریں, حوصلہ کر لیا انہوں نے صبر. ذرا اپنی ٹرن پہ مت بولیے. اچھا اب دوسری بات کی آپ نے چیف جسٹس افتخار چوہدری صاحب کی. چیف جسٹس صاحب تو اس وقت جو کرتے ہیں میں انصاف دے رہا ہوں, یہی تو وہ کام نہیں کر رہے. اس وقت واحد کام وہ یہ کر رہے ہیں کہ آئین اور قانون کی اگر کوئی قانون شکنی کر رہا ہے تو پاکستان کے چیف جسٹس صاحب فرما رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, وہ کہہ رہے ہیں جو ان کے باقاعدہ امیر کارواں ہوا کرتے تھے. تمام آج وہ وکلا جو تحریک میں چلا کرتے تھے وہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب نے آئین کی کتاب کو تو الماری میں رکھ دیا ہے, اور وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کو دیوار سے لگانے کے لیے ان کے کیا مخصوص مقاصد ہیں اور ان کو اچیو کرنے جا رہے ہیں. باقی آپ نے ارسلان افتخار کی بات کی, تو مجھے بتائیے کہ جو قانون ابھی آپ نے کہا انصاف دیں گے چیف جسٹس صاحب, دے رہے ہیں. آپ کا بیٹا جب سن لے, دیر نہیں دے رہے نا, اگر دے رہے ہوتے تو آج بقول آپ کو نہیں دے رہے کیونکہ آپ کے سارے کرپشن کے کھاتوں پر وہ موٹو جو لے لیتے ہیں. جیسمین میری سنیں, چیف جسٹس صاحب کو چاہیے یہ کہ پارلیمنٹ کو بھی تالا لگا دیں, چیف آف آرمی سٹاف کو بھی گھر بھیج دیں, تو اپنی وہ جو ان کے اندر خواہشات ہیں, جو وہ اقتدار لینا چاہتے ہیں, جس طرح کا مائنڈ سیٹ ہے, تو وہ آ جائیں اقتدار میں. تو میرے خیال میں کسی اور ادارے کی ضرورت باقی رہی نہیں. چیف جس عدالت تک معاملات کو پہنچا دیا ہے. تو دوسری بات ایک ارسلان افتخار کی آپ بات کرتے ہیں. ارسلان افتخار مجھے بتائیے, وہ کہہ رہے ہیں میں انصاف دوں گا, تو کیوں سٹے دی دیا سپریم کورٹ نے ارسلان افتخار کا؟ اب پہلے تو آپ بلواتے تھے گلگت بلتستان سے تفتیشی کہ یہی تفتیش کرے گا, اس کو سامنے لے کے آؤ. تو آج وہ ارسلان افتخار جو 3 سال پہلے نوکریاں ڈھونڈ رہا تھا, تو مجھے بتائیے کیا اس کی امریکہ کی لاٹری نکلی ہے؟ کیا اس نے میاں نواز شریف کی بزنس میں امپائر میں پارٹنر بن گیا ہے؟ کیا وہ جوا کھیلتا ہے؟ کیا وہ موٹر کارلو کے اندر جا کے جوئے کھیلے, ان سے پیسے آگے؟ تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو دے نا. انصاف یہ نہیں ہوتا کہ مسلم لیگ نون کے لیے اور پیپلز پارٹی کے لیے اور بڑے افسوس کی بات ہے. سنیں شوکت بسرا صاحب, کیونکہ اب آپ لوگوں نے ڈیلیور تو کچھ کیا ہے نہیں 4.5 سال میں, تو اب آپ یہ رونا رو کے عوام کے سامنے جائیں گے کہ چیف جسٹس نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا. کون کرے گا؟ عوام ہی کرے گی بیچاری, جس کے پاس نہ پانی ہے, روٹی ہے, نہ بجلی ہے. سن لیں, اس کا فیصلہ چیف جسٹس پاکستان یا کوئی ادارہ نہیں کرے گا, پاکستان کے عوام کریں گے. اور میں ایک اور بتا دوں, الیکشن انشاءاللہ آئین کے مطابق ویسے تو الیکشن ہونا ہے جون کے اندر, چونکہ مارچ کے اندر کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا, لیکن جون میں چونکہ گرمی ہوگی, تو میرا خیال یہ کہتا ہے کہ دسمبر کے اندر کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے گا. نہیں گرمی ہوگی, ایک سیکنڈ, کیا مطلب جون کے اندر گرمی ہوگی تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ؟ میں بتا رہا ہوں آپ کو, آئیے میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں, سن لیں. ہاں کیونکہ آپ سب لوگ صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بیکاز سارے اتنے جو معروضی خاندان ہیں, جو اتنے اعلیٰ سطح کے جو سیاستدان ہیں, اور کیئر ٹیکر سیٹر پہ جن لوگوں نے آنا ہے, ان سب کے تو اسپین میں اور فرانس میں اور لنڈن میں اپارٹمنٹس ہیں, تو گرمیوں کی چھٹیوں کے لیے ہوں گے ہی نہیں. رک جائیں سر, یہی بات ہے نا. بڑی امپورٹنٹ آپ کو بات بتا رہا ہوں, یہ غور سے سن لیں.
وہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ الیکشن نہیں ہوں گے تصادم ہوگا 6.5 مہینے بعد ہی لوگوں نے ہمیں گھر چلتا کرنا شروع کر دیا تھا. ہماری شدید ترین خواہش سول گورنمنٹ ٹو سول گورنمنٹ پاور ٹرانسفر کرنا ہے انشاءاللہ. آپ دیکھیں گی کرنا چاہتی ہوں, کچھ ایڈ کر سکتی ہوں. جی 4.5 سال کے اندر 4.5 میں نے ان کی بات سنی ہے, ذرا حوصلہ کر لیں گے تو اب تک ان میں حوصلہ نہیں ہے. 4.5 سال میں آج تک یہ لوکل گورنمنٹ سیٹ اپ نہیں دے سکے عوام کو. یہ کیا ڈیلیور کریں گے؟ یہ کس منہ کے ساتھ عوام کے پاس دوبارہ ووٹ لینے جائیں گے؟ ووٹ فیصلہ کریں گے انشاءاللہ. 4 کروڑ جو نئے ووٹر آئے ہیں وہ ان کو نہیں دیں گے ووٹ. یہ کیسے پتا؟ وہ یوتھ ہے, وہ نیا جنریشن ہے, وہ ان سے تنگ آ چکی ہے کیونکہ نہ ان کے پاس روزگار ہے, نہ ان کے پاس بجلی ہے. انرجی کرائسس آپ دیکھ لیں, انویسٹمنٹ کی جو بری حال, جو بری مار ہم نے کھائی ہے پچھلے 60 سالوں میں, جو سرمایہ کاری کو نقصان نہیں پہنچا وہ ان کی وجہ سے ہمیں پہنچا. یہ اور جاسمین ون مور تھنگ, ایک سیکنڈ رک جائیں, ایک سیکنڈ, وی ہیو اے لاٹ آف ٹائم. خواجہ اظہار صاحب, یہ جو شیخ رشید صاحب نے آپ لوگوں کو للکارا ہے اور کہا ہے کہ آپ لوگ باہر آ جائیں ورنہ لوگ آپ کو یہی کہیں گے کہ آپ وزارتوں کی خاطر اس کا حصہ بنے رہے, یہ آپ بار بار یہ بیان دیتے ہیں آپ کی پارٹی بھی کہ جی عدالت پارلیمنٹ کا احترام کرے, پارلیمنٹ عدالت کا, عدالت آپ کا کیا احترام کرے؟ آپ قوانین ایسے بناتے ہیں, آپ ان کو للکارتے ہیں, آپ ان کی توہین کرتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں پارلیمنٹ ہمارا جو ہے پارلیمنٹ کا وہ ریسپیکٹ کریں پارلیمنٹ کی چیف جسٹس صاحب. لیکن سب سے پہلے تو میں ایک گزارش آپ سے کر دوں, مجھے نہیں پتا کہ آپ کا پروگرام کا فارمیٹ یقیناً اس 18 کروڑ عوام کے لیے کوئی کنکلوژن لے کر ہمیشہ جاتا ہے, بجائے اس کے کہ ہم سب ایک دوسرے پر الزام تراشی کریں اور اپنے تمام پچھلے کارنامے یا پچھلے دور کا مورد الزام کسی نہ کسی پارٹی کو ٹھہرائیں جس سے ہماری آئیڈیالوجی نہیں ملتی. یہ بھی اسٹیٹس کو کا ایک پارٹ ہوتا ہے. پاکستان میں گزشتہ 65 سال سے جو میوزیکل چیئر کھیلا گیا اس میں بھی یہی ہوتا رہا, ایک پارٹی دوسری پارٹی کو, دوسری پارٹی پہلی پارٹی کو. مسئلہ صرف یہ ہے کہ آج بھی ہم آپ سے بات کہہ رہے ہیں اور اس پہ ہم قائم ہیں 19 جولائی والے سٹیٹمنٹ پر. ہم نے یہ تہیہ کر رکھا ہے کہ ہم کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اس بنیاد پر تنقید کا نشانہ یا ہدف تنقید نہیں بنائیں گے جس سے ہماری آئیڈیالوجی ڈیفر کرتی ہے. 14 اگست کو قائد تحریک کا بیان بھی یہی تھا کہ ہم مانتے ہیں کہ جمہوریت ہی اس مسئلے کا حل ہے, لیکن بدقسمتی سے گزشتہ 65 سال سے جمہوریت نے وہ کچھ ڈیلیور نہیں کیا ماں سوائے وڈیروں, جاگیرداروں, چیفٹینز کو اور سرداروں کے جو انہوں نے حاصل کیا. ایم کیو ایم حکومت کے اندر رہتے ہوئے ایک وہ اپوزیشن کا کردار ادا کرتی رہی ہے جس کے بیانات پارلیمنٹ, جس کے قائد اور جس کے تمام نمائندے ریکارڈ پر موجود ہیں اور ریکارڈ پہ لا چکے ہیں. جہاں تک بات ہے عدلیہ اور پارلیمنٹ کی, جو الطاف بھائی نے سٹیٹمنٹ دیا, پھر میں شیخ رشید صاحب کی بات پہ آؤں گا. دیکھیں یہ بڑا واضح میسج ہے الطاف بھائی کا کہ اس وقت دونوں ادارے سے مطلب ہے عدلیہ اور گورنمنٹ, میں ٹوٹل پارلیمنٹ نہیں کہوں گا, گورنمنٹ, یہ ایک تصادم کی راہ پر چل پڑے. اور اس تصادم کے لیے یہ پوائنٹ اسکورنگ کرنا, عوام کے اندر ایک دوسرے کو الزام تراشی کر کے بے وقوف نہیں بنائیں, کلیئر بات کریں نا کہ ہونے کیا جا رہا ہے, اس ملک کا ہوگا کیا. اگر ڈیموکریسی بھی بدترین ہے, ادارے بھی ٹکرا رہے ہیں, چیف آف دی آرمی اسٹاف 14 اگست کو ایک میسج دے چکے ہیں, دوسری طرف رائٹیس ونگ کے اوپر آپ درخواستیں کرتے رہے افغانستان میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں سے, تو اس ملک کا کرنا کیا ہے؟ پبلک اسٹیٹمنٹ نہیں دیں, پبلک سینٹیمنٹ نہیں بھڑکائیں, اس میں اپنے نعرے بازی تقریریں جو شیخ صاحب نے کی ہے, شیخ صاحب سے 10 گنا زیادہ اچھی تقریر خوش فہمی اور خوش گپیوں کی میں کر سکتا ہوں, لیکن یہ وقت خوش فہمی اور خوش گپیوں کا نہیں ہے. تو عوام کو خوش فہمی اور خوش گپیوں کی طرف راغب کیوں کر رہے ہیں؟ اس تقریر میں تھا کیا سوائے خوش فہمی اور خوش گپی ہے؟ انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ حکومت کا حصہ نہ رہیں, آپ کو للکارا کہ آپ باہر آ جائیں ورنہ عوام آپ سے گزارش میں یہ کہہ رہا ہوں, شیخ صاحب کھل کے گئے کیا چاہتے ہیں, کھیں کھل کر آ جائیں جی, ایم کیو ایم کو بھی باہر لائیں, آئیں جی, نون لیگ سے بھی کہتے ہیں پنجاب سے وزارتوں سے استعفے دیں, اے این پی سے بھی کہتے ہیں. شیخ صاحب پوچھیں نا, شیخ صاحب کے پاس سلوشن کیا ہے, شیخ صاحب کے پاس سلوشن کیا ہے؟ ضبط ہوگی, آپ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. نہیں گزارش ہے, میں یہ پوچھ رہا ہوں شوکت بدرہ صاحب, میں گزارش یہ کر رہا ہوں, شیخ صاحب کھل کے بتائیں نا پبلک کو کہ وہ چاہتے کیا ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں؟ ایک طرف وہ چیف آف دی آرمی اسٹاف کو للکارتے ہیں, ایک طرف وہ جوڈیشری کو ان الفاظوں میں کہتے ہیں, ایسے الفاظ جلسے میں استعمال کیے کہ kill the bastards. This is the political leader. ہاں ویسے آپ اس بیہودہ تقریر پہ ان الفاظوں پہ شرمندہ ہوئے ہیں بات پر, لیکن اسٹیبلشمنٹ کو ہر چیز میں نہ رگڑا کریں. گزارش آخری بات, شوکت بھائی میں اپنا جملہ اینڈ کر رہا ہوں, میں جملہ اینڈ کر رہا ہوں, صدیق الفاروق صاحب ہمارے بہت اختلافات ہیں,
خدا کی قسم ہے ایسی بات نہیں کریں گے کہ ان کے لاکھوں ووٹروں کی دل آزاری ہو. شوکت بدرہ صاحب، ہم حکومت میں آپ کے اتحادی ہیں، ہر برے وقت پہ آپ کا ساتھ دیا، لیکن جب آپ کی ہمیں چاہے وہ NR ہو چاہے وہ RJST ہو، ہم نے ببانگ دول آپ کی مخالفت کی ہے. اور یہی PTI سے بھی ہمارا میسج ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہم پرانی سلائڈیں نکال کے دکھائیں کس نے کس کو شیدہ کہا، کس نے کس کو یہ کہا، کس نے کس کو اسٹیبلشمنٹ کہا، کس نے کس کو چیف صاحب کی پارٹی کہا. نہیں، یہ بھی پولیٹیکل پارٹی محب وطن پارٹی ہے. شیخ صاحب کی بھی ہم عزت کرتے ہیں، سب پولیٹیکل، لیکن پاکستان نیڈز یونٹی. This is the message that always تو what message did he give? He said ساری رائٹ ونگ پارٹیز اکٹھی ہو جائے. ملا عمر کو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے سپریم کمانڈر ہیں، اور اس کے ساتھ انہوں نے ساتھ یہ بھی میسج دیا عوام کو کہ آپ سب ان لٹیروں کے خلاف باہر آ جائیں. میسج نہیں دیا انہوں نے پبلک کو خوش گپی خوش فہمی میں ایک نیگیٹو میسج دیا ہے. اشتعال انگیز تقریر تھی ان کی. کس پارٹی کو؟ اینٹی ڈیموکریٹک تقریر تھی. پیپلز پارٹی کو انہوں نے کہا. نہیں، میں شیخ صاحب کی جو بات کر رہا ہوں ان کے جملوں کو کوٹ کر رہا ہوں. ایک لیڈر پبلک ویسے انہوں نے یہ بات، میں حیران ہوں. جی سر، ایک بریک لے لیتے ہیں. میں حیران ہوں کہ میڈیا نے اس چیز کو اٹھایا اور ایکسپلوئٹ بھی نہیں کیا اور اس چیز کو آن ایئر نہیں لائے. آئی وانٹ ٹو کوٹ ان کوٹ اس کلپ کو، کوشش کرتے ہیں ہمیں مل جائے، بٹ دس از سم تھنگ. اس پہ بات کرتے ہیں کہ کیسے انہوں نے اتنی بڑی بات جلسے میں کی. ویلکم بیک ناظرین. جس نوٹ پر ہم چھوڑ کے گئے تھے، ویسے انفارچونیٹلی صدیق الفاروق صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرف خواجہ اظہار صاحب نے توجہ کروائی ہے، سچی بات ہے، میں اس چیز کو مجھے ایسے لگ رہا تھا میں نے یہ امیجن کیا ہے. میں نے دوبارہ سنا بھی نہیں، اس لیے کہ I kept on thinking I'm imagining this. یہ کیا تھا؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ کیا ڈسکنیکٹ ہوگا؟ اچھا جی، کس کا مطلب کیا تھا؟ یہ جو بریک سے پہلے جو بات کی ہے خواجہ اظہار الحسن صاحب نے شیخ رشید کے ریفرنس سے، اس جلسے کے حوالے سے، اس میں جو 2-3 باتیں کی گئی ہیں افغانستان سے امیر المومنین، اس کے علاوہ انہوں نے ایک پارٹی کے علاوہ کی طرف جو کہا ہے کہ ایک بری گالی دے کے انہوں نے کہا ہے kill them before they kill you. تو یہ کیا انارکی کی طرف آپ لوگوں سے میرا مراد مطلب لیڈر لے جا رہے ہیں؟ جی میں اس پہ عرض کرتا ہوں. جیسمین، پہلی بات تو یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب، میں اب یہاں عزت اور احترام سے نام لوں گا جی، ان کا کیا سائز اور سٹیچر کیا ہے. شکست ایک حلقے کے لیڈر رہے ہیں اور اس حلقے میں شکست کی ہیٹرک انہوں نے پوری کی ہے. اوپر نیچے 3 شکستیں ان کو ہوئی ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ابھی اس 14 اگست سے پہلے 6.5 مہینے انہوں نے اس جلسے کی تیاری اور ساری موبیلائزیشن کی، اور اس سے پہلے انہوں نے برائے فروخت کا بورڈ اپنے گلے میں لگایا کہ مسلم لیگ نون میں یا میں تحریک انصاف میں شامل ہوں گا. ٹھیک. مسلم لیگ نون کے پاس وہ سفارشیں لے کے گئے، ٹیلی فون کرائے بہت بڑی شخصیات سے. مسلم لیگ نون نے تو کہا میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ایک مسترد شدہ اور ایک ایسا آدمی جس کا کوئی کردار نہیں ہے، کیچوا ہے وہ بالکل، اس کو انہوں نے مسترد کر دیا. اس کے بعد تحریک انصاف نے بھی یہ کہا ہم شامل نہیں کریں گے. لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہوا کہ عمران خان صاحب نے بجائے سچ کی اور اصول کی سیاست کرتے اور شیخ رشید کی غلط باتوں کی وہیں تردید کرتے، انہوں نے مصلحتاً خاموشی اختیار کی. جی، یا اٹھ کے چلے جاتے. تو وہ تو کہتے ہیں میں سچا لیڈر. جی، یا اٹھ کے ہی چلے جاتے. میں یہ کہتا ہوں نہ اٹھتے، لیکن اپنی باری آنے پر کہہ دیتے شیخ رشید کی اس بات سے میں اتفاق نہیں کرتا، شیخ رشید کی یہ بات غلط ہے، میں پاکستان کی سیاست کرتا ہوں. یہ کہاں کی بات کر رہے ہیں؟